بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن اتحاد کے 3 بڑے، خصوص مولانا فضل الرحمان، میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور بلاول جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لے کر وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تو اور اسی دوران یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ جب پریس کانفرنس میں آج جو گفتگو ہوئی ان بڑی جماعتوں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے، اور ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، صورتحال کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیا گفتگو ہوئی اور کیا معاملات آگے جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب لانگ مارچ پہنچ رہا ہے، تحریک عدم اعتماد جمع ہو رہی ہے اور پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور بالخصوص پنجاب میں جو صورتحال گزشتہ روز بھی اہم میڈیا ٹاک سامنے آئی تھی، اب بھی ترین گروپ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے میڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے باقاعدہ مکمل طور پر جہانگیر ترین پر اعتماد کا اظہار کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی مائنس بزدار کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ بھی شامل گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہم ایشوز اس وقت چل رہے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین صاحب، سب سے پہلے تو آج پریس کانفرنس ہوئی میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ ظاہر ہے انہوں نے وہ کہا کہ یہ سلیکٹڈ کی حکومت ہے، اس کو ہم ہٹائیں گے۔ آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس انداز میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی ہوئے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ بڑے کانفیڈنٹ تھے یہ تینوں رہنما، اور انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہم طے کر چکے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ابھی پبلک کریں، ہم ٹائم بائی ٹائم پبلک کرتے رہیں گے، لیکن ہم تیار بھی ہیں، ہمارا ہوم ورک بھی مکمل۔ میں آپ کو عرض کروں کہ 3 ہفتے پہلے جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا اور عدم اعتماد آئے گی، تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جوشیلے نوجوان ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمارے بارے میں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ جواب دیں کہ عدم اعتماد جمع نہیں ہو گئی۔ اچھا، اب آپ نے جو بات کی کہ تینوں لوگ بہت پر اعتماد لگ رہے تھے، دیکھیں آصف علی زرداری صاحب ہوں، میاں شہباز شریف ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ ایک بہت طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست کے اہم کھلاڑی رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور اس میں پھر ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، جو شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ قربانی سے پہلے قربانی۔ ابھی تو قربانی کی عید دور ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ہونے والا آج ہے۔ تو مولانا میں تو یہ ٹائمنگ کی بات کرتی نا، ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، ساری چیزیں طے ہیں۔ عدم اعتماد کی میں سمجھتا ہوں تاریخ جو ہے وہ اسی طرح کامیاب ہوگی۔ آج میرا پروگرام آپ لکھ لیں، اپنے پاس ریکارڈ کر لیں، پھر دکھا دیجئے گا۔ عدم اعتماد کی تاریخ اسی طرح کامیاب ہوگی جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے تھے، اور جو اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ 186 کے درمیان سے زیادہ لوگ ہوں، 182 اور 172 کا 186، تو ویسے آئینی طور پہ 172 تو چاہیے نا سادہ اکثریت کے لیے، لیکن اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ 82 سے 86 کے درمیان فگر اس سے اوپر ہو، کم نہ ہو، یعنی 186 تقریباً 186 ہونے چاہیے کم از کم۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ 82 اور 86 کے درمیان ہو، اس سے زیادہ بھی ہو جائیں۔ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے، اب اس میں ایک بحث جو بہت کی جا رہی ہے، اگر تو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو اور پھر کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے، تو وہ پھر جو اسمبلی رولز ہیں ان کے تحت 3 سے 7 دن کے درمیان اس پہ ووٹنگ کرانی ہوتی ہے، دوران سیشن۔ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چل رہا تو جب قومی اسمبلی کے اجلاس کے انہوں نے ریکوزیشن دے دی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے 14 دنوں میں بلانا ہوتا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ 14 دن وہ بھی ڈال رہے ہیں، 7 دن وہ بھی ڈال رہے ہیں، 21 دن ڈال رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، اگر ان کے اختیار میں ہو تو 2 مہینے اور بھی ڈال دیں، لیکن وہ 2 مہینے بے شک ڈال دیں، جو ہونے جا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ آئینی قانونی نقطے کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو ماہرین آئین و قانون ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، جب ہمارا ان سے رابطہ ہوا، آپ کا بھی ہوا، ہمارا بھی ہوا، کہ آرٹیکل 95(1) کے تحت یہ جمع ہوئی ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ اجلاس نہیں چل رہا تو اسپیکر جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اجلاس بلائے،
اور 14 دن کے اندر یہ اجلاس بلایا جائے گا. پھر اس میں 3 دن تو نہیں جمع ہو سکتی, آگے باقی 4 دن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 7 دن کا وہ ٹائم پیریڈ ہے, میکسیمم 7 دن سے زیادہ وہ ڈیلے نہیں کر سکتا. تو 21 ڈیز تو بنتے ہیں, 3 ہفتے تو ہیں اس میں ٹیکنیکلی جو بات کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ تقریباً 21 دن بنتے ہیں جی. یہ 21 دن بھی گزر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ان 21 دن کے بعد وہ دن آ جائے گا جب ووٹنگ کا دن ہوگا. دوسری جانب 21 اپوزیشن نے تو سارا اپنا ہوم ورک کر لیا ہے, حکومت کی جانب سے ابھی ایسا کوئی ہوم ورک نظر نہیں آ رہا. حکومت کا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا پنجاب گورنمنٹ کا تھا. پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بکھر گئی ہے, گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے, اور وہ آپس میں اب لڑنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بزدار کو ہٹاؤ, علیم خان اور جہانگیر ترین جو مخالف تھے وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی بزدار کو ہٹاؤ ورنہ ہم تو جا رہے ہیں. اور وہ یہ جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. پس پردہ جو چیزیں طے ہو رہی ہیں ان کا تعلق اصل میں اس حقیقت سے ہے جو ہونے والی ہے, جو آئندہ چند روز میں ہوگی. میں ابھی چلیں اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں نا, وہ مائنس بزدار والی بات بھی ابھی کرتے ہیں کہ اس میں جو ابھی انہوں نے ترین گروپ نے کہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ چلیں 21 دن ہوں 14 دن ہوں یا مختلف اس کی, اب ہم نے کانفیڈنس کی تو بات کی, وہ تو ٹھیک ہے ان میں نظر آ رہا ہے, لیکن بیک وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب وزیر اعظم میں بھی ایک کانفیڈنس ہے, وہ بھی, اور ان کے جو وزراء ترجمان بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی کانفیڈنٹ ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں حکومت کی جانب سے پرائم منسٹر اکیلے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جواب دے رہے ہیں, یا آج محترم شہباز گل صاحب ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہو سکتا ہے رات تک ہو جائے, ہماری یہ بات سن لیں, ہم پریس کانفرنس کر کے جا رہے ہوں تو پھر یہ سارے آ جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ نے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے. اس کے جواب میں دوسری جانب سے ہمارے ملتانی مخدوم شاہ محمود قریشی, شفقت محمود صاحب, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, یہ جو پرویز خٹک صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں آج بیٹھ کے اس کا جواب دے رہے ہوتے, اور وہ بتاتے کہ ہم نے اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے اس کو کیسے پاش کرنا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب میرے تو یہ بھی علم میں ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ کن کن کے رابطے میں ہیں, کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کو تو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں صورتحال سنبھالیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. اعتراض میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پاور کا کھیل ہے, اقتدار میں جب بندہ ہوتا ہے نا, تو اقتدار میں آدمی بڑا بے بس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں میرے ساتھی ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں, اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا, ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اور ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنی تلوار ہوتی ہے, اور وہ اپنے ایجنڈے پہ جا رہا ہوتا ہے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ان کے پاس کوئی جنرل نصیر اللہ بابر جیسا آدمی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا تکڑا آدمی نہیں ہے جو اپوزیشن نے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے اس کو ناکام بنانے کی کوئی فارمولہ دے سکے کہ وہ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ مزید بھی ظاہر ہے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی بیانات کا سلسلہ جو ہے دونوں طرف سے تابڑ توڑ جاری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے, تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کر رہے ہیں اس وقت سیاسی صورتحال کا. سیاسی منظرنامے میں بڑی ہلچل ہے, بہت گرما گرمی ہے, اور بہت تیزی سے اس وقت پریس کانفرنسز, گفتگویں اور بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے. اور اس وقت زیادہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جانب اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے, ایک جانب حکومت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا سرپرائز دیں گے. سوال یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت دونوں جانب سے؟ ظاہر ہے حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم, یہ خبر آتی رہی کیونکہ ایک جانب حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہے پنجاب میں, پنجاب کا محاذ جو ہے وہ گرم ہے, اور پنجاب ظاہر ہے افیکٹ کرتا ہے پورے ملک کی سیاست پر, اور دوسری جانب ساری اپوزیشن مل کر اس وفاق میں مرکز میں تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا چکی ہے, اور وہ کم و بیش جیسے آپ نے کہا 186 اراکین کا دعویٰ بھی کر رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جو اپوزیشن ہے ان کا جو اعتماد ہے, اور پھر اس اعتماد میں آصف علی زرداری, آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کو مین سیٹ پہ بٹھایا, درمیان میں بٹھایا ہے, یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اور آصف علی زرداری اپنے کارڈز بہت خاموشی سے کھیلتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جب یوسف رضا گیلانی کو لے کر آئے میدان میں تو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں جیت سکیں گے,
لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گیلانی صاحب آئے ہیں تو گیلانی صاحب جیتیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری کے کینڈیڈیٹ تھے یوسف رضا گیلانی، ٹھیک ہے جی۔ اب آصف علی زرداری صاحب سب لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انہوں نے کیسا پلان کیا ہے کہ 10 روزہ مارچ ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مارچ ہے جو کراچی سے مزار قائد سے شروع ہوا ہے اور ابھی ڈی چوک پہنچا نہیں ہے، پہنچے گا وہاں، ابھی شاید ہمارے پروگرام کے دوران یہ بات بھی اور راستے میں پھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ وہاں جیسے ہی اسلام آباد میں انٹر ہوا، ادھر سے تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی۔ یہ سوال ہوا زرداری صاحب سے، انہوں نے کہا یہ قدرتی طور پر ہوا ہے، بل اتفاق ہوا ہے، ہمارا کوئی پلان نہیں تھا۔ آصف علی زرداری تو ایسے ہی کہیں گے نا جی، لیکن پلان تھا۔ آصف علی زرداری یہ تو یہ نہیں کہیں گے، یہ تو مجھے پتا ہے جی، یہ پلان تھا، بالکل پلان تھا کہ جس دن یہاں آئیں گے اسی دن عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ عدم اعتماد تو جمع ہو، سوری ٹو کٹ یو، عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ریگولیشن جمع ہو گئی اور بلاول صاحب بھی آ چکے، کیا یہ اب ظاہر ہے ہم 21 ڈیز 21 دن کے بعد کریں، وہ او آئی سی کے اجلاس کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ اب دھرنے میں تبدیل ہوگا، یہ جلسہ ہوگا، ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ دھرنوں وغیرہ کو تو خلاف رہی ہے، مارچ وغیرہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کرتی رہی ہے، بڑے بڑے لانگ مارچ کیے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 کے الیکشنز میں ایک ٹرین مارچ کیا تھا، جی ٹھیک ہے، تو مارچ محترمہ کرتی رہی ہیں، مارچ پیپلز پر۔ میرا نہیں خیال، دیکھیں حالات جو سیاست میں حالات ہوتے ہیں وہ لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے پنجاب کے میں محاذ گرم رہا، آج کے بعد اسلام آباد میں محاذ گرم ہے، تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کوئی پلان نہیں تھا یہاں دھرنا دینے کا، نہ ہے ان کا پلان۔ یہ تھا یہاں انہوں نے آنا ہے، جلسہ کرنا ہے، ایک آدھا دن کوئی اور رک سکتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ تو چلے جائیں گے، پھر 23 مارچ کی اناؤنسمنٹ ہے مولانا صاحب کی، دیکھیں دھرنے کی، جلسے کی، دھرنے کی، وہ پھر دوسرا عمل شروع ہوگا نا۔ اچھا، مولانا صاحب پھر وہاں سے نکلیں گے، وہ یہاں پہنچیں گے 23 مارچ کو، 23 مارچ کو انہوں نے یہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پھر آئیں گے، وہ پھر اب دیکھیں گے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بھی اس وقت پارلیمان میں آ چکی ہوگی، اور وہ اس وقت مولانا صاحب کا دھرنا جو ہے، اور مولانا کے جو ہزاروں اور لاکھوں جو چاہنے والے ہیں، پھر مسلم لیگ نون بھی ہے، پھر محمود خان اچکزئی بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی بھی، جیسے آج پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ خطاب کریں گے ان کے جلسوں میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ادھر جائے، اور جب بلاول جائیں گے تو یقیناً بلاول کے پھر جو ہزاروں کارکن ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس مارچ میں جمع ہو جائیں، تو وہ پھر ایک پارلیمان کے اندر لڑائی لڑی جا رہی ہوگی، ایک پارلیمان کے باہر سڑکوں پہ لڑائی لڑی جا رہی ہوگی۔ یعنی یہ مارچ کا اور دھرنوں کا مومنٹم جو ہے وہ بھی اس طریقے سے انہوں نے اس کو مرحلہ وار رکھ کے اس کا مومنٹم بھی برقرار رکھا ہے۔ جی بالکل برقرار رکھا ہے، سیاسی کارکنوں کو بھی انہوں نے متحرک رکھا ہے، سیاسی کارکن بھی متحرک رہیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک الیکشن کا کمپین کی طرح بھی چلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کو متحرک کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت کے پاس 21 دن ہیں، سیاست میں 21 دن بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان 21 دن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اور کس طرح اپوزیشن کی جو کوشش ہے اس کو ناکام بناتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ مجھے آج بڑا حیرت ہوئی کہ اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پریس کانفرنس کری، اور اس کے جواب میں شہباز گل صاحب آ گئے ہیں۔ بھائی آج تو یہ چاہیے تھا کہ پرویز خٹک صاحب ہوتے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے، شفقت محمود صاحب ہوتے، اسد عمر ہوتے، اور جناب فواد چودھری صاحب ہوتے، یہ سارے ہوتے اور یہ جواب دیتے۔ حقوق مارچ کرتے ہوئے وہ سارا کب تک حقوق مارچ، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، حیدرآباد کا جلسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے لوگوں کو دیکھ کے، اور وہ جو غلام ارباب رحیم صاحب جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں یار ہم حیدرآباد میں آئے ہیں اور آپ آئے نہیں ہیں، وہ بڑی مایوس کن بات تھی۔ دیکھیں سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں جب تک غربت، بے روزگاری، محرومیاں اور موجود ہے، اس وقت بھٹوازم موجود ہے سندھ میں۔ اس لیے وہاں پہ سندھ حکومت نے، میں عرض کروں سندھ میں ابھی تک کوئی متبادل نہیں آ سکتا، نہ متبادل کوئی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھے رہے، پچھلی حکومت جو ان کی گزری اس میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کارکنوں کو نظر انداز کیا، وہ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے گئے۔ لیکن آخری الیکشن جو لاہور میں ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے
جو ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تو ووٹ ہی تھوڑے لیتا تھا، مطلب 900,000 2,000 3,000، نہیں اس دفعہ گراف تو بڑھا ہے وہ بڑھا ہے گراف۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے عام انتخابات ہوئے تھے ان عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں کہ جو بہت کم مارجن سے آ رہے ہیں، جیسے جھنگ میں مخدوم فیصل ہے، خود یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور کافی لوگ ہیں، تو یہ بہت کم ووٹوں سے جو لوگ ہارے ہیں ان کے حلقوں سے بلاول نکل کے آئے ہیں، ان کے حلقوں میں گھومتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، کارکنوں سے متحرک ملتے کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے کارکنان متحرک کیا۔ ان کو دو فائدے ہو رہے ہیں، ایک تو وہ اپنی پارٹی کو متحرک کر رہے ہیں، پنجاب میں بہت بڑا مارچ تھا، دوسرا وہ یہ عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وزیر اعظم کا یہ بیان چل رہا ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے اراکین سے یہ کہا ہے کہ جناب اگر کوئی آپ کو پیسے آفر کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے آفرز کیے جا رہے ہیں، تو آپ پیسے لے لیں مگر رہیں ہمارے ساتھ، چلیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے پیسے آپ ضرور لے لیں۔ تو اس نوعیت کی بات وزیر اعظم کا آج یہ بیان سامنے آتا رہا ہے۔ اچھا یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، وہ میرے پاس تو یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں، یقیناً پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، تو پرائم منسٹر اگر کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی کہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن کیا ریاست مدینہ بنانے کا کوئی حکمران لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اچھا پیسے لینے ہیں تم نے تو ناجائز دولت بھی لے لو، کوئی رشوت لے لو، یہ رشوت ٹائپ کی چیز ہوگی نا کہ آپ وہ لے لو اور رہو ہمارے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا کوئی حکمران یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اچھا یہ بیانیہ جو حکومت کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل میں امریکہ نہیں چاہتا وزیر اعظم کو، جو رشیا کے ساتھ ہمارے بڑھتے تعلقات کی وجہ سے، پھر وزیر اعظم نے یورپی یونین کو جس طرح سے بات کر دی تو اس وجہ سے وہ یورپی یونین بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئی ہے، تو یہ لوگ ان کی ایما پر کر رہے ہیں۔ ابھی شہباز گل نے بھی کہا کہ میاں شہباز شریف نے جو بات کی کہ پورے یورپ کو حکومت نے ناراض کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو پہلے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ایما پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمارے کپتان ہیں یہ بالکل یورپین یونین سے لڑیں، لیکن پاکستان کی غریب عوام کا خیال رکھیں کہ ہمیں ہمارے جو معاشی صورتحال ہے، ہم جس مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مسائل میں ہم جو پریشانیوں میں ہیں ان پریشانیوں کے عالم میں ہم امریکہ سے بھی لڑائی کریں، ہم یورپی یونین سے بھی لڑائی کریں، اور ہماری جو معاشی حالت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کر دیا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول نہیں بڑھے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہمارے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو سیاست جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو سفارتی انداز میں ڈپلومیٹک جو بات کی جاتی ہے وہ بہت غیر سفارتی انداز میں بات کی ہے۔ یہ آج اس پر بہت سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل بھی اور موجود اس ہیں۔ پہ تو خیر وہ سفارتی انداز کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ رابطے ہوئے ہیں یورپی یونین کے ہیڈ کی طرف سے کہ وہ جناب آپ کوئی ثالثی کروا دیں، تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے۔ اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر حکومتی حکمت عملی اپنی جگہ پہ۔ ہم نے بریک سے پہلے وزیر اعظم کے اس بیان کا ذکر کیا کہ وہ یہ اپنے اراکین کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اراکین سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں، اور چونکہ بات آدھی ہوئی تھی ہمیں یہ شکایت کی گئی ہے کہ جناب پوری بات ان کا پورا بیان آپ نے نہیں چلایا، تو پورا بیان وزیر اعظم کا یہ ہے کہ جناب میں نے اپنے اراکین سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو پھر صورتحال ہوگی ووٹ ان کو نہ دیں۔ تو ایک تو یہ ذرا کرتے چلیں۔ اس کے ساتھ جب ہم لانگ مارچ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی پہنچ چکا ہے اسلام آباد میں، وہیں پہ اے این پی بھی اپنا مارچ لے کر وہ بھی اسلام آباد کی جانب بڑھی ہے۔ ذرا اس کی ڈیٹیلز بھی لیتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اے این پی کے معروف رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، زاہد خان صاحب۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب وقت دینے کا۔ ذرا بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ اپنے مارچ کے حوالے سے اور اس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی۔ زاہد خان صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے، کٹ رہی ہے، تو جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ڈیٹیل جانتے ہیں۔ زاہد صاحب اب اے این پی بھی ظاہر ہے اتحادی ہے، اپوزیشن اتحاد میں شامل ہے، اور یہ بھی پہنچ گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب تو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جہانگیر ترین گروپ صرف مائنس بزدار کی بات کر رہا ہے، یہاں پہ جو لوگ ٹوٹے ہیں وہ ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی، مثلا یار محمد رین صاحب ناراض ہوئے ہیں، دیگر اراکین جو ناراض ہیں، کیا وہ اس تحریک عدم اعتماد تو پیش تو ہو گئی ہے، لیکن جب اس عملی پیش رفت ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی اعلانات آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، قومی اسمبلی میں ایک گروپ آپ کو سامنے آئے گا، قومی اسمبلی کا ایک حکومتی پی ٹی آئی کا ایک گروپ
وہ اسی قسم کا ہی جو بزدار گروپ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے سامنے اور وہ کہیں گے جی اب نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو یہ تو آپ کو پتہ نا ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں 35 لوگ بتائے گئے ہیں. خان صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. زاہد خان صاحب میری آواز اگر آپ تک ٹھیک آ رہی ہے تو بتائیے گا اس وقت آپ کے مارچ کے حوالے سے کہاں تک پہنچا ہے اور کیا تفصیلات ہیں اور آئندہ کی کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں نے جس طریقے سے بات کی تھی کہ پیپل پارٹی نے ہمیں دعوت دی تھی کہ جو مہنگائی مارچ ہم کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام بہت تکلیف میں ہے، تو ظاہر ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، میڈیا کی آزادی کی بات کرتی ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتی ہے. تو چونکہ اس وقت جو سلیکٹ حکومت ہے وہ اس نے ایسا زندگی پاکستانی قوم کی زندگی کا ارجن بنا دیا. خارجہ پالیسی ان کے ناکام ہو چکی ہے، معاشی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، تباہی کی طرف ہم جا رہے اور مشکلات کا شکار. زاہد خان صاحب، سجاد ترین بول رہا ہوں، یہ بتائیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ یہ سارے اپوزیشن والے جو ہیں یہ جمع ہو گئے ہیں ایک پلیٹ فارم پر اور انہوں نے جا کے عدم اعتماد بھی جمع کرا دی ہے اور آج بڑے اعتماد میں نظر آ رہے تھے کہ کامیاب بھی ہو رہی ہے. زاہد خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے زاہد خان صاحب. جی بولیے گا. میں یہ عرض کی کہ چونکہ سجاد ترین صاحب کا علم ہے کہ اس ملک ہمیشہ کے لیے نو کانفیڈنس کے ووٹس آئے ہیں، لیکن موجودہ حکمرانوں کے خلاف کامیاب ہوگا کیونکہ انہیں عوام کچھ نہیں کیا. وجہ یہی ہے کہ آج زاہد خان صاحب آپ سے پھر بھی رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور آپ کا موقف جو ہے وہ واضح طور پر چونکہ پہنچ نہیں رہا ہے. اچھا ANP بھی آئی ہے، ظاہر ہے تمام جماعتوں 3 بڑی جماعتوں کو تو یہ ٹاسک تھا نا کہ آپ رابطے کریں مختلف اراکین سے. ظاہر ہے ANP کے بھی کچھ رابطے ہوں گے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پہ 35 اراکین کا نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان کو ایک لسٹ دی گئی ہے، ان کے تھم کے نیچے ایک ادارہ ہے اس نے، اور اس لسٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ 35 لوگ ہیں، یہ ان کے حلقے ہیں، یہ فلاں ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. 28 یا 35 اور یہ لوگ جو ہیں یہ خلاف ووٹ دے سکتے ہیں عدم اعتماد کے. مشکوک لوگ ان کے نزدیک. میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ کہ جن لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں نا عوام سے جا کے الیکشن جیت کے آنا، دیکھیں شہباز گل ہوں، ظفر مرزا ہوں، فیصل سلطان ہوں، وہ گور دانش ہوں، وہ پیٹرولیم والے، اچھا اسی طرح کے اور نور عالم خان تو ووٹ لے کے ہیں، داؤد صاحب ہوں، رزاق داؤد صاحب ہوں، اور حفیظ شیخ صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں لینا ہوتا. ان کو نہیں پتا یہ پالیسیاں جو مرضیاں چلاتے رہیں. جس آدمی نے اپنے حلقے سے ووٹ لینا ہے اور اس نے ہفتے کے بعد وہاں جانا ہے اور آگے لوگوں نے کہنا ہے کہ جناب مر گئے ہیں، مہنگائی ہے، آٹا دال چینی ہر چیز غریبوں کے کھانے کی مہنگی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو درجنوں مرتبہ یہ بات کہی ہے نا کہ IMF کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کیا کہہ رہا ہے، باقی ادارے کیا کہہ رہے ہیں. غریب آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غریب آدمی کو یہ غرض ہے کہ اس کا چولہا جلتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دوائی لے سکتا ہے، فیس دے سکتا ہے. جناب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی، آج میں آپ کو سرمایہ کی، کو ہم بالکل کوئی کھاتے میں نہیں جانتے. آج میں آپ کو سرمایہ کی ایک اور مثال سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ میرا یہ سبجیکٹ رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی وحشیانہ پالیسی ہیں. سرمایہ کا یہ ایک نظام اور قانون بتا رہا ہوں. آپ خود بھی تنخواہ دار ہیں، اگر آپ کو آپ کی 50,000 تنخواہ ہے اور آپ کو 15 دن بعد ملتی ہے تو اس 15 دن کا گیپ جو ہے وہ آپ پر اس تنخواہ میں ایک حصہ جو ہے وہ قرضہ آ جائے گا. یہ سرمایہ کا قانون ہے. یہ سرمایہ دارانہ دنیا جو ہے، یہ سرمایہ دارانہ دنیا جو ہے اس کا بہت ہی خوفناک ایک نظام ہے. اس میں غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے. اس جو ان کی پالیسیاں تھیں اور پھر IMF کے کہنے پر جو کچھ انہوں نے کیا، جو IMF کہتا رہا انہوں نے کیا. پھر پرائم منسٹر نے میلسی میں جو کچھ کہا، آپ مجھے بتائیں کہ پورا یورپ جو ہے، ہم لڑ سکتے ہیں پورا یورپ سے؟ پورا یورپ والے جو ہیں وہ ہمارے سے جو خریداری تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں وہ بھی بند کر دیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی سے اس قسم کا کوئی تنازع کھڑا کر سکیں. ہم نے تو منڈیاں بڑھانی ہیں تاکہ ہمیں کوئی مارکیٹ ملے. ہمارے وہ کہا تھا نا، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے جس نے کہا تھا کہ انڈیا سے بھی تعلقات بہتر کیے جائیں کہ صورتحال بہتر ہو.
پرائم منسٹر نے وہ 3.5 سال میں وہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا، اور اب وہ ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے وہ بالکل ہو کے رہے گا۔ بالکل ہو کے رہے گا۔ چلیں یہ آنے والے دنوں میں مزید بھی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔